ہماری آج کی کہاوت ہے نیم حکیم خطرہ جان۔ آئیے اسی خوبصورت کہاوت پر آج کی ایک منفرد کہانی سنتے ہیں۔ شہر کے وسط میں ایک قدیم علاقے کی تنگ گلیوں کے بیچوں بیچ سید دواخانہ نامی ایک چھوٹا سا کلینک ہوا کرتا تھا۔ سید صاحب جو کہ اس دواخانے کے مالک اور پرانے حکیم تھے، پورے علاقے میں اپنی قابلیت اور مہارت کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ لوگوں میں سید صاحب پر بہت بھروسہ تھا کیونکہ ان کا علاج ہمیشہ مؤثر ثابت ہوتا تھا۔ کئی سالوں سے سید صاحب اپنی روایتی جڑی بوٹیوں اور دیسی نسخوں سے لوگوں کا علاج کر رہے تھے۔ ان کے پاس علاج کرنے کا فن بھی تھا اور لوگوں کو مطمئن کرنے کا ہنر بھی۔ لیکن جیسے ہی سید صاحب بوڑھے ہونے لگے، انہیں اپنا کاروبار کسی قابل انسان کے حوالے کرنے کی فکر ستانے لگی۔ ان کا بیٹا تیمور شہر میں ایک بڑی کمپنی میں ملازم تھا اور اسے حکمت یا علاج سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس صورتحال نے سید صاحب کو مزید پریشان کر دیا۔ ایک دن منیب نامی ایک نوجوان سید صاحب کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ذہانت کی جھلک تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس سے جلد امیر بننے کی خواہش بھی ستا رہی تھی۔ منیب نے سید صاحب سے کہا وہ ان سے حکمت سیکھنا چاہتا ہے۔ سید صاحب نے اسے اپنے شاگرد کے طور پر قبول کر لیا اور یوں منیب نے ان سے جڑی بوٹیوں کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن منیب میں ایک کمی تھی، وہ محنتی نہیں تھا اور اکثر جلدی سیکھنے کی کوشش کرتا۔ اس نے مکمل علم حاصل کرنے کے بجائے بس چند ایک جڑی بوٹیوں کے فوائد اور ان کے استعمال کے طریقے رٹ لیے۔ جیسے ہی اس نے تھوڑا سا علم حاصل کر لیا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب اسے حکمت کے فن میں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ایک دن جب سید صاحب بیمار ہونے کی وجہ سے دواخانے نہیں آ سکے، منیب نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور دواخانے کا انتظام خود سنبھال لیا۔ اسی دن ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ دواخانے میں آئی۔ اس کا بیٹا سخت بخار میں مبتلا تھا اور وہ جلد از جلد کسی حکیم سے علاج کروانا چاہتی تھی۔ منیب نے فوراً سید بننے کی اداکاری کی اور انہیں تسلی دی کہ وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ منیب نے اپنی ناقص معلومات کی بنیاد پر کچھ جڑی بوٹیاں ملائیں اور ایک دوائی بنا کر بچے کو دے دی۔ بچہ دوائی پیتے ہی بے ہوش ہو گیا اور اس کا رنگ نیلا پڑنے لگا۔ عورت کی چیخنے کی آواز پر آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے اور اس صورتحال نے منیب کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ اسی لمحے سید صاحب دواخانے واپس آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے بچے کی حالت دیکھی، فوراً صورتحال کو سنبھالا اور مناسب دوا دے کر بچے کی جان بچائی۔ بچے کی ماں نے شکایتاً سید صاحب کو ساری بات بتائی۔ سید صاحب سمجھ گئے کہ منیب نے علم کے بغیر ایک خطرناک حرکت کی ہے۔ انہوں نے منیب کو سخت سرزش کی اور اسے بتایا کہ علم ادھورا ہو تو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس حادثے کے بعد منیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر سید صاحب وقت پر نہ آتے تو کیا ہوتا۔ اس کا تھوڑا سا علم اور زیادہ خود اعتمادی کسی کی جان لے سکتی تھی۔ منیب نے محسوس کیا کہ اصل حکمت وقت، محنت اور مکمل علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد منیب نے فیصلہ کیا کہ وہ مکمل علم حاصل کیے بغیر کے علاج کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس نے سید صاحب سے معافی مانگی اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کا عہد کیا۔ وہ نہ صرف حکمت کے فن میں ماہر بننے کے لیے محنت کرنے لگا، بلکہ دوسروں کو بھی یہی سکھانے لگا کہ ادھورے علم کے ساتھ کبھی بھی کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ ادھورا علم انسان کو خود بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔